اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور خبردار اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہیں سخت دن کا عذاب گرفتار کر لے گا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے پیر کاٹ دیے اور بعد میں بہت شرمندہ ہوئے۔ عذاب نے انہیں گھیر لیا اور یقیناً اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی۔ اور تمہارا پروردگار سب پر غالب آنے والا اور صاحب رحمت بھی ہے۔ اور قوم لوط نے بھی مرسلین کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم خدا سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ میں تمہارے حق میں ایک امانت دار پیغمبر ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس امر کی کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں۔ میرا اجر تو صرف پروردگار کے ذمہ ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ کیا تم لوگ ساری دنیا میں صرف مردوں ہی سے جنسی تعلقات پیدا کرتے ہو اور ان ازواج کو چھوڑ دیتے ہو جنہیں پروردگار نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے؟ حقیقتاً تم بڑی زیادتی کرنے والے لوگ ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ لوط، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو اس بستی سے نکال باہر کر دیے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ بہرحال میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں، پروردگار مجھے اور میرے اہل کو ان کے اعمال کی سزا سے محفوظ رکھنا۔ تو ہم نے انہیں اور ان کے اہل سب کو نجات دے دی سوائے اس ضعیفہ کے کہ جو پیچھے رہ گئی۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کے اوپر زبردست پتھروں کی بارش کر دی جو ڈرائے جانے والوں کے حق میں بدترین بارش ہے، اور اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے، اور ان کی اکثریت بہرحال مومن نہیں تھی۔ اور تمہارا پروردگار عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور جنگل کے رہنے والوں نے بھی مرسلین کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کام کی کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اور دیکھو، ناپ تول کو ٹھیک رکھو اور لوگوں کو خسارہ دینے والے نہ بنو، اور وزن کرو تو صحیح اور سچی ترازو سے تولو، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کیا کرو، اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والی نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو صرف جادو زدہ معلوم ہوتے ہو اور تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، اور ہمیں تو جھوٹے بھی معلوم ہوتے ہو، اور اگر واقعاً سچے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا نازل کر دو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ پھر ان لوگوں نے تکذیب کی تو انہیں سایہ کے دن کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا کہ یہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی، اور تمہارا پروردگار بہت بڑا عزت والا اور مہربان ہے۔ اور یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والا ہے، اسے جبریل امین لے کر نازل ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے قلب پر نازل ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ یہ واضح عربی زبان میں ہے اور اس کا ذکر سابقین کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں؟ اور اگر ہم اسے کسی اجمی آدمی پر نازل کر دیتے اور وہ انہیں پڑھ کر سناتا تو یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں تھے، اور اس طرح ہم نے اس انکار کو مجرمین کے دلوں تک جانے کا راستہ دے دیا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں کہ یہ عذاب ان پر اچانک نازل ہو جائے اور انہیں شعور تک نہ ہو۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت دی جا سکتی ہے؟ تو کیا لوگ ہمارے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم انہیں کئی سال کی مہلت دے دیں اور اس کے بعد وہ عذاب آئے جس کا وعدہ کیا گیا ہے تو بھی جو ان کو آرام دیا گیا تھا وہ ان کے کام نہ آئے گا۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ڈرانے والے بھیج دیے تھے۔ یہ ایک یاد دہانی تھی اور ہم ہرگز ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اور اس قرآن کو شیاطین لے کر حاضر نہیں ہوئے ہیں۔ یہ بات ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے اور ان کے بس کی بھی نہیں ہے، وہ تو وہی کے سننے سے بھی محروم ہیں۔ لہذا تم اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مت پکارو کہ مبتلا عذاب کر دیے جاؤ، اور پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور جو صاحبان ایمان آپ کا اتباع کر لیں ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دیجئے۔ پھر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کے اعمال سے بیزار ہوں اور خدا عزیز و مہربان پر بھروسہ
بھروسہ کیجیے جو آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ قیام کرتے ہیں اور پھر سجدہ گزاروں کے درمیان آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا ہم آپ کو بتائیں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے اور بد کردار پر نازل ہوتے ہیں جو فرشتوں کی باتوں پر کان لگائے رہتے ہیں، اور ان میں کے اکثر لوگ جھوٹے ہیں، اور شعراء کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ وہ ہر وادی خیال میں چکر لگاتے رہتے ہیں اور وہ کچھ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، علاوہ ان شعراء کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور بہت سارا ذکر خدا کیا اور ظلم سہنے کے بعد اس کا انتقام لیا، اور ان قریب ظالمین کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ پلٹا دیے جائیں گے۔